السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم گفتگو کریں گے کلمات کفریہ کے متعلق، یعنی وہ کلمات جو بعض دفعہ جانے انجانے میں ہماری زبان سے سرزد ہو جاتے ہیں یا ہم اپنے عمل سے کچھ چیزوں کا اظہار کرتے ہیں جس کے نتیجے میں انسان دائرے اعمال سے خارج ہو جاتا ہے، اور جب ایمان سے خارج ہو گیا تو اس کے نقصانات یہ ہوتے ہیں کہ اب تک کے جو اعمال کیے تھے وہ بھی برباد ہو جاتے ہیں، اور اگر نکاح تھا تو باطل ہو جاتا ہے، نکاح ختم ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے، تو یہ حدیث اس پر بھی ثابت آتی ہے، کیونکہ بعض دفعہ کفریہ کلمہ زبان سے نکال دیا، آدمی کافر ہو گیا، کافر ہونے کے نتیجے میں بیوی بھی نکاح سے نکل گئی اور پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا، اس کے ساتھ اسی طرح ریلیشن ہوتا ہے جیسے ہسبینڈ وائف کا ہوتا ہے۔ تو وہ کفریہ کلمات کبھی تو زبان سے ادا کیے جاتے ہیں، مثال کے طور پر شاعر اسلام کے متعلق داڑھی کے متعلق بے ادبی کرنا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کسی سنت سے متعلق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق، فرشتوں کے متعلق ایسے لوگوں نے لطیفے بنائے ہوئے ہیں، فرشتوں کے متعلق لطیفے مذاق کے طور پر، اور اسی طرح اللہ رب العزت معاف فرمائے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کسی سنت کے متعلق، نماز روزہ حج زکوٰۃ کے متعلق، نماز کے متعلق لوگوں نے لطیفے بنائے ہوئے ہیں، روزے کے متعلق ایک عام سا لوگ کہہ دیتے ہیں جی روزے تو وہ رکھیں جس کے گھر میں دانے نہ ہو، کھانا نہ ہو، کیوں اپنے آپ کو بھوکا مارے، مختلف چیزیں۔ کبھی ہم یہ کام زبان سے یہ جملے نکالتے ہیں، بارشک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہی کیوں ظلم کرتا ہے، ایک جملہ بڑا اللہ تعالیٰ کا ظلم، اللہ ظالم نہیں ہے۔ اور اسی طرح کبھی ہم اپنے عمل سے ظاہر کرتے ہیں، عملاً داڑھی کی گستاخی کرنا، مسجد کی کوئی بھی ایسا جس کو شاعر اسلام میں سے سمجھا جاتا ہے جن چیزوں کو، تو ان چیزوں کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ چیزیں جو اس کو اسلام کی وجہ سے جو مل رہی تھی وہ ساری کی ساری اعمال جو کیے تھے وہ بھی چلے گئے، اور اگر نکاح تھا، اسی لیے ہمارے ائمہ اکرام حالانکہ نکاح کے وقت کلمے پڑھانا یہ نکاح کا حصہ نہیں ہے، نکاح تو ایجاب و قبول کا نام ہے، لیکن وہ جو کلمے پڑھائے جاتے ہیں وہ اسی لیے پڑھائے جاتے ہیں کہ اگر اس سے پہلے زبان سے کفریہ کلمہ نکل چکا تھا تو تاکہ ایمان کی تجدید ہو جائے، لیکن اب وہ ایک بار تو ہو چکا، لیکن اس کے بعد اگر کسی نے زبان سے کلمات نکالے ہیں تو اب نکاح ختم ہو گیا، تو اب کیا بنے گا؟ اس لیے اپنے آپ کو، اپنی زبان کو بڑا سنبھال کے استعمال کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ اگر تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، ایک وہ جو آپ کے دو جبڑوں کے درمیان ہے مطلب زبان، دوسرا جو آپ کی رانوں کے درمیان ہے مطلب شرمگاہ، اگر تم مجھے ان دو چیزوں کی ضمانت دے دو تو میں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو کچھ ہم زبان سے نکالیں سوچ سمجھ کر نکالیں، کہیں خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ ہم خاص طور پر مقدس ہستیوں کے متعلق، فرشتے، قرآن کریم اور ان چیزوں کے اسلام کے متعلق تو ہم بہت ہی زیادہ ہمیں محتاط ہونا چاہیے، کیونکہ اب جو چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ سیکولر اور لبرل قسم کے لوگ، اسلام مخالف لوگ، انہی سے ہمارے ذہن بھی لوگوں کے متاثر ہو جاتے ہیں، پردے کے متعلق اعتراضات، اللہ رب العزت کا کوئی حکم ہے اس کے متعلق اعتراضات۔ آج مجھے کسی نے ایک شعر سینڈ کیا، اس میں یہ تھا کہ جی میں حساب دینے سے انکار کر دوں گا، کیا مجھ سے پوچھ کے مجھے دنیا میں بھیجا گیا تھا؟ تو اب اللہ رب العزت کے سامنے کس کی جرت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس قسم کی کوئی گفتگو کر سکے؟ تو اس لیے اپنے آپ کو اور اپنی زبان کو بڑا محتاط رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین پر سمجھ عمل کرنے کی اور ساری کی ساری ایسی چیزیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کرنے والی ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔